سے پہلے کہ آپ ویڈیو دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے سبسکرائب والا ریڈ والا، اس کو ضرور آپ کلک کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بزرگان محترم اور برادران اسلام، ذوالحجہ کے مہینے کی جو اہم ترین عبادات ہیں ان میں ایک عبادت قربانی ہے۔ قربانی صرف ایک رسم کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی اپنے اندر بہت سے اسباق اور بہت سی حکمتیں لیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہر قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ قربانی کے بعد اس کے اندر، اس کی زندگی میں، اس کے معاملات میں، اس کے اقوال و افعال اور اطوار کے اندر کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی، اور جو قربانی کے اسباق و دروس ہیں وہ اس کو حاصل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا سب سے پہلا درس اور سب سے پہلی حکمت وہ اخلاص ہے۔ قرآن کریم اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ کے لیے، اس کی قربانی بھی اخلاص سے بھرپور ہونی چاہیے، اور اس کی موت و حیات سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ سب سے پہلا درس ہے۔ ہر قربانی کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو ٹٹولے کہ میرے اندر اخلاص آیا یا نہیں آیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اخلاص اتنی اہم چیز ہے، اگر یہ کسی عبادت کے اندر سے مفقود ہو جائے، ختم ہو جائے، تو اللہ کے ہاں وہ عبادت قبول نہیں، وہ صرف ایک رسم اور ایک فعل ہے، اس کو بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا مقام حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ بے شک اللہ اعمال میں صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اور اس عمل سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے۔ اللہ صرف اسی کو قبول کرتے ہیں، بقیہ کو قبول ہی نہیں کرتے۔ دوسرا درس اور سبق وہ تقویٰ ہے کہ ہماری زندگی میں مختلف احوال آتے ہیں، خوشی کے بھی، غمی کے بھی، فخر و فاقہ بھی آتا ہے، مالداری بھی آتی ہے، اور سکھ اور چین بھی آتا ہے، تکلیف اور مصیبت، بیماری بھی آتی ہے۔ ان تمام احوال میں تقویٰ موجود ہے یا نہیں، اللہ کا ڈر موجود ہے یا نہیں، یہ بھی قربانی کا ایک درس ہے جو قرآن کریم ہی کے ایک آیت سے ثابت ہو رہا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو ہرگز قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤها، اللہ کو اس کا خون بھی نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے، یعنی اللہ تقوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو قربانی کرنے والے کے دل و دماغ میں تقوی پیدا ہوا یا نہیں ہوا، اس کو دیکھنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا ایک اہم درس وہ ملت ابراہیمی کا اتباع ہے۔ جو قربانی کی جاتی ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کی جاتی ہے، اور ان کی سنت کی پیروی میں کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر خلاصہ دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ نفع نقصان دیکھے بغیر حکم خداوندی کو پورا کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہونا، یہ خلاصہ ہے۔ چنانچہ اگر ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں بات بخوبی وضاحت سے معلوم ہو جائے گی کہ انہوں نے کسی چیز کی قربانی کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ جب بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم خواب میں ان کو کیا گیا تو اس پر بھی وہ عمل درآمد کے لیے آمادہ ہو گئے، اور اس میں انہوں نے کوئی چوں و چرا نہیں کیا، اور جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا وہ انہوں نے کیا۔ ان کا کام یہی تھا کہ بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ کر اس کے گلے پر چھری پھیر دیں، یہ ان کا کام تھا، انہوں نے کر دیا۔ لیکن اللہ کا حکم وہاں پر آیا اور بیٹا جو ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکی،
اور اللہ نے ایک مینڈھا بیچ دیا، اس کی قربانی ہو گئی، لیکن ثواب وہی اولاد کی قربانی کا ملا۔ رہتی دنیا تک مسلمان جو قربانی کرتے ہیں، اس میں اگرچہ وہ جانور قربان کر رہے ہیں لیکن ان کو اپنی اولاد قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر اللہ حکم دے دیتے کہ اپنے بیٹوں کو تم نے قربان کرنا ہے تو انسان تو کرنا ہی پڑتا، لیکن اللہ نے امتحان میں آسانی کر دی۔ اللہ نے انسان کی فطری کمزوری کا خیال رکھا کہ فطرتاً کمزور ہے، اس کے دل میں اولاد کی محبت ہے، یہ قربان نہیں کر سکے گا، تو اللہ نے اس کی جگہ جانور قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ نہایت افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بہت سے لوگ باوجود قربانی کے واجب ہونے کے قربانی نہیں کرتے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کا حکم ہے کہ انسان بڑی خوش دلی کے ساتھ، بڑی بشاشت کے ساتھ قربانی کرے اور بہترین سے بہترین قربانی کی کوشش کرے جو اللہ نے اس کو وسعت دی ہے۔ چوتھا سبب قربانی کا یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربانی کی تو ہم نماز پڑھ کر جب نکلے تو دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو قربان کر چکے تھے، نماز سے پہلے ہی قربان کر چکے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے وہ دوبارہ اپنی قربانی کرے۔ عید کی نماز سے پہلے کی گئی قربانی پیغمبر کے طریقے کے خلاف ہے، اور فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد اب وہ قربانی کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے نام پر قربانی کر لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی ہمیں درس دے رہی ہے کہ پیغمبر کی بھی سنت کی اتباع کرنی ہے، ان کے طریقے کی بھی اتباع کرنی ہے۔ قربانی کا ایک اہم درس یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے۔ انسان ذرا سوچے کہ جانور ظاہری جسامت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور ایک جانور کئی انسانوں کی جان بھی لے سکتا ہے، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے جانور کو انسانوں کے لیے مسخر کیا کہ انسان بآسانی اس کو باندھ کر قربان کر لیتا ہے۔ اس تسخیر پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور خود اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو قربانی پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی قربانی کا ایک اہم سبق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے جو اسباب ہیں اور اس کی جو حکمتیں ہیں اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔